جس گھر میں جانا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی آپ یہی ماحول پیدا کریں کہ صحیح قرآن و سنت کے اوپر عمل کیا جائے. یہ جھوٹے قصے ادھر ادھر کی باتیں ان کو چھوڑیں. قرآن یہ کامل کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین صحیفہ ہدایت ہے. یہ ہمارے لیے نور ہے, یہ ہمارے لیے حجت ہے, یہ ہمارے لیے برہان ہے اور یہ ہمارے لیے ایسا سامان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو اپنا رہبر بنا لے, اپنا پیشوا بنا لے اور اپنا امام بنا لے تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے. دل جمینہ تشریف فرماؤ جو اور سنجیدگی دے نال علمی گفتگو ہونے والی ہے. سارے ساتھی تشریف رکھو. میں بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ عنہ کہ وہ صحیح البخاری دی آخری حدیث سے درس ارشاد فرمان. الحمدللہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات 109 EB دی اندر 6 بچیاں نے صحیح البخاری دی تکمیل کی تھی. اللہ تعالیٰ جماعت دیاں محنتاں قبول فرمائے. ہن تواڈے سامنے آپ صاحب صحیح البخاری دی آخری حدیث سے درشاد فرمانے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نحمد اللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب برادران اسلام حاضرین کرام اور عفت مآب میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں. ماشاءاللہ اس اجتماع کے اندر آپ حضرات و خواتین علماء کے بیانات سن رہے ہیں. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ قرآن مجید کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ قرآن کا حق کیا ہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ اور کیسا طریقہ ہونا چاہیے. مجھے کہا گیا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو ادارہ ہے بچیوں کی تعلیم کا, وہاں 6 بیٹیوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور 4 سال اپنا درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی قائم رکھے جو اس کے اندر معلمات ہیں اور اساتذہ تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں برکت کرے, علم و عمل میں برکت کرے. اور جو حضرات اس ادارے پر اسی طرح مسجد پر اور دینی امور پر خرچ کرنے والے ہیں اور ان کے لیے انتظام, اہتمام اور انصرام کا بندوبست کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے, ان کے دین ایمان میں برکت کرے, ان کے مال اولاد میں برکت کرے. اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں قبول فرمائے اور مزید توفیق سے نوازے. یہ جو صحیح بخاری ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں بخاری شریف, اور جو اس کا نام ہے یہ اہل علم بھی اس کا استعمال نہیں کرتے اور عوام تو صرف کہتے ہی ہے کہ یہ بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو بخاری جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری. ان کا نام محمد ہے, ان کے والد گرامی کا نام اسماعیل ہے اور ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے. امام محمد بن اسماعیل البخاری, ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری, یہ ایک نیک گھرانے کے اندر پیدا ہوا. ان کے والد صاحب عالم دین بھی تھے اور محدث تھے.
انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کیا تھا. امام مالک کی مجلس میں شامل ہوئے تھے اور وہ محدث بھی تھے. ان کی والدہ ماجدہ بہت ہی صالحہ اور عابدہ خاتون تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کے بچپنے میں فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں تھے، فوت ہو گئے، اور ماں نے کفالت کی. ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام احمد تھا. تو یہ ایک دینی گھرانہ تھا. ماں بھی بڑی صالحہ تھی اور باپ بھی بڑا صالح تھا. ان کی صالحیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے، جو ان کے ایک ساتھی تھے ابو حفص الکبیر، تو ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو میرا مال ہے، اس مال کے اندر ایک درہم ایسا نہیں ہے جو شبہ والا ہو. حرام کی تو کجا رہی بات، اس میں شبہ والا بھی کوئی ایک درہم نہیں ہے. سارا مال حلال اور طیب ہے. اور جو ان کی والدہ ماجدہ تھی وہ بہت ہی صالحہ خاتون تھی. علماء نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کو کچھ ایسا عارضہ لاحق ہوا کہ ان کی نظر بہت کمزور ہو گئی، ایسے ہی جیسے نظر نہیں آتا. تو ان کی والدہ ماجدہ نے دعائیں کی اور اللہ رب العزت سے التجا کی، الحاح کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ. اللہ رب العزت نے کرم کر دیا. ان کو خواب آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی جا، اللہ نے تیری دعائیں قبول کی ہے اور تیرے بیٹے کی نظر اللہ نے بحال کر دی. تو ماں کی دعا سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل کی نظر اللہ رب العزت نے بحال کر دی. باپ بھی نیک، ماں بھی صالحہ خاتون. اگر ایسا گھرانہ مل جائے، ایسی گود مل جائے، ایسے باپ کی شفقت مل جائے اور ان کا ایسا ترکہ مل جائے جو طیب اور حلال ہو، تو پھر اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. دین کا ایسا کام لے لیتا ہے ان سے کہ صدیوں تک وہ صدقہ جاریہ ان کا لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہت ہی صالح باپ اور بہت ہی صالحہ ماں ان کے گھر میں پیدا کیا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دین کا شوق نصیب فرمایا اور انہوں نے قرآن حفظ کیا. اور قرآن حفظ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں شوق ڈالا کہ حدیث بھی حفظ کرنی چاہیے. تو میں نے قرآن مجید کے بعد حدیثیں حفظ کرنا شروع کر دی اور حدیث حفظ کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ میں نے جب حدیث کا علم شروع کیا، حدیثیں یاد کرنی شروع کی، تو ان کے ایک استاد تھے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور ایک حدیث کی انہوں نے سند پڑھی اور اس کے اندر ان سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایک سند کے اندر کچھ نام لیا کہ یہ اس سے روایت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ٹوکا، میں نے کہا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کی روایت کے جو ہے نا سند اس طرح ہے، آپ جس کا نام لے رہے ہیں وہ ابو زبیر نہیں ہے، وہ زبیر ابن عدی ہے. تو وہ کہنے لگے کیسے کہہ رہے ہوتے سے، وہ چھوٹے سے بچے اور میرے اوپر تم جو ہے نا وہ استدراک کر رہے ہو اور مجھے تبلیغ کر رہے ہو کہ میں غلط ہوں. انہوں نے کہا آپ اپنی کتاب دیکھیں، اپنی کتاب دیکھیں. انہوں نے کتاب دیکھی تو وہاں بھی ویسے ہی لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا پھر بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ زبیر ابن عدی، جس کو آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں، وہ زبیر ابن عدی ہے اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. تو انہوں نے قلم لیا اور اس نو آموز طالب علم کی تصحیح کے اوپر اپنی کتاب کو درست کر دیا. یہ نہیں کیا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، نہیں. علماء کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے اور کوئی ایسی فروغ گزاشت ہو جائے تو وہ شاگرد کی تنبیہ کرنے سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، شاگرد کو درس سے نکال نہیں دیتے. ہمارا تو آج کل یہ ہے نا کہ ذرا کسی بات کے اوپر آپ کہہ دیں آپ ذرا اس کا حوالہ دیکھیں، اس کو ذرا مراجعہ کریں کہ اس کو درست کریں. کہتے ہیں تو مجھے پڑھانے والا ہے، چل نکل جا میرے کلاس میں تو بیٹھ رہی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر، سہار، تحمل اور بردباری کی وصیت کرنا، یہ اہل علم کا اور اہل ایمان و عمل کا یہ طریقہ ہے. اس طرح انسان کو ہونا چاہیے. کوئی کسی کی کوئی کمزوری ہو یا کسی کا کوئی پہلو کمی والا ہو، دوسرا مسلمان اس کے بارے میں بتائے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن جو ہے اپنے بھائی کا شیشہ ہوتا ہے.
جو شیشہ ہوتا ہے اس میں کیا کرتا ہے آدمی؟ سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہاں کوئی داغ لگا ہوا اس کو صاف کر لیتا ہے، یہاں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیتا ہے، شیشہ تو نہیں توڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی وقت کسی کو تنبیہ کرے کہ بھائی آپ کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں، اس کا یہ طریقہ ہے۔ عالم ایسی بات کر دے، کوئی بھائی ایسی بات کر دے تو خوش دلی سے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ اگر میری کسی کوتاہی کے اوپر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے نشانہ بنا کے مسجد میں درس دیتا ہے، واز کرتا ہے، اس کو یہاں رہنے نہیں دینا، اس کے ساتھ چڑ پیدا کر لیتا ہے، چڑ پیدا کر لیتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب کسی بات کے بارے میں بتایا جائے تو انسان اپنا جائزہ لے، اگر اپنے اندر کمی اور کمزوری ہے تو فوراً اس کی اصلاح کر لے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی بھائی کے، نہ کسی عالم کے، نہ کسی مربی اور محسن کے، بلکہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے دوست جو میرے عیبوں کی نشاندہی کر کے مجھے بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک کرنے والا پہلو ہے، یہ غلط رویہ ہے، اس کو صحیح کیجیے۔ بہت ہی محبوب دوست ہے مجھے وہ جو میرے عیبوں کو تلاش کر کے مجھے کہتا ہے کہ اس عیب کی تصحیح کر لو، اور ہماری کوئی اگر کسی عیب کوتاہی کی نشاندہی کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حدیث کا شوق نصیب فرمایا، اور 16-17 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل کتاب کا اہل الرائے تھے ان کی کتابوں کو بھی پڑھ لیا، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں میں نے حفظ کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو، انہوں نے سفر کیے حدیث کے لیے، اور پھر انہوں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے جا کر علم سیکھا، اور پھر ان کے پاس جو ذخیرہ حدیث تھا وہ 6 لاکھ احادیث تھی۔ یہ 6 لاکھ احادیث کے اندر مرفوع احادیث بھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی اور قولی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری احادیث تھی یہ بھی اس کے اندر موجود تھی، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات تھے وہ بھی اس کے اندر تھے، پھر صحابہ کے اقوال اور فتاوی اور ان کے متعلق جو چیزیں قرآن اور حدیث کے بیان اور عمل کے متعلق نقل کی گئی ہے کتابوں کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، سنن سعید بن منصور کے اندر، جامع معمر کے اندر جو چیزیں نقل کی گئی ہیں، یہ ساری احادیث جو ہوتی تھی، آثار بھی، احادیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، صحابہ کی سیرت بھی، یہ ساری اکٹھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ تعداد 6 لاکھ بن جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انتخاب کیا، اور جو مرفوع احادیث تھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہے، اور 2 لاکھ میں نے غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ہے اور میں اسے قبول کر لوں۔ صحیح کا بھی پتہ ہے اور غلط کا بھی پتہ ہے، حق کا بھی پتہ ہے اور باطل کا بھی پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسا ہی کیا، حق کو بھی بیان کیا اور جو غلط چیزیں ہیں ان کی بھی نشاندہی فرمائی۔ تو علماء جو ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ صحیح کو بھی جانے اور جو غیر صحیح ہے اس کو بھی پہچانے، اور پھر اللہ اکبر جو غلط ہے اس کو چھانٹ کے الگ کر دے اور جو صحیح ہے اس کو نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایک حدیث، علماء نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل ہے، اور امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ شیخ البانی کے شاگرد تھے اور ہمارے بھی دوست ہیں علامہ سلیم الہلالی رحمۃ حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، انہوں نے اس حدیث کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو ہر آنے والے زمانے میں جو عدل ہوں گے، جو جانشین ہیں پہلوں کے، ان کی جگہ لینے والے، یہ اس علم کو حاصل کریں گے، اور اس علم کو حاصل کر کے پھر کریں گے کیا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، جو غلط لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر دیے ہیں، بڑھا دیے ہیں، جھوٹے اور بالکل مکذوب اور من گھڑت واقعات اور من گھڑت اور غلط مسائل اور اس طرح کے غلط عقائد جو دین کے اندر شامل کر دیے ہیں، جو دین میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں اتارا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، صحابہ نہیں جانتے تھے، تابعین نہیں جانتے تھے، ان کو دین کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ ظنون و اوہام جو لوگوں نے آج دین کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس میں جو کچھ چاہتا ہے وہ حدیث بنا کے پیش کر دیتا ہے، حضرت علی کا قول بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور وہ کوئی دین کا مسئلہ بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور کئی ایسے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح چیزیں ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، ان کی اہمیت ختم کرتے ہیں، اور اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنی ذہنی اپج کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ نہیں، دین
وہ ہے جو اللہ نے اتارا قرآن مجید کے اندر اللہ نے مکمل کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے عمل کیا، اس کو قبول کیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ دین وہی ہے اور مکمل ہے، نہ اس میں سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دین مکمل ہے اور دین واضح ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ کس طرح حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حافظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اکٹھا کرنا اور پھر آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ تھا قرآن، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بھی قرآن یاد کروایا۔ معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ، زید بن ثابت، ابی بن کعب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ معاذ بن جبل قرآن کے قاری تھے، زید بن ثابت قرآن کے قاری اور حافظ تھے، اور اسی طرح سالم مولا ابی حذیفہ قرآن کے قاری اور حافظ تھے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ یہ بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے قرآن آگے نقل ہوا اور ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر ایسے ایسے لوگ تھے جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگیاں قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد تھے، حضرت عثمان کے بھی شاگرد تھے، حضرت ابی بن کعب کے بھی شاگرد تھے، کوفے میں بیٹھے 70 سال کوفے کی مسجد کے اندر بیٹھ کر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے جو مولانا کیا نام تھا، سلمان صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، ان کے علم و فضل میں برکت کرے، وہ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اس حدیث نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں نے یہاں 60-70 سال کا زمانہ جو ہے قرآن مجید کی تعلیم کے اندر گزار دیا، اور یہی حدیث تھی جس کو پڑھ کر اور جس کو سن کر امام نافع جو تھے، جو مدینے کے قاری تھے، امام مالک بھی ان کی تعریف کرتے تھے اور انہی کی قرات پر پڑھتے تھے۔ نافع یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے قرآن مجید کے، تو وہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، اور قرآن کے قاری تھے اور بہت ہی ضبط و اتقان کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور آواز بھی ان کی بہت اچھی تھی، آواز بھی ان کی بہت اچھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ان کا خوشبو، ان کا منہ، ان کا دہن خوشبودار ہوتا تھا اور مجلس میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے شاگرد سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر ایسا وقت آیا اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے میرے منہ کے اندر آپ کی تلاوت کی آواز گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی قرات گئی، اور اس وقت سے میرا یہ منہ خوشبودار ہو گیا، میرا یہ منہ خوشبودار ہو گیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور اسی طرح حدیث پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے حافظ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے یاد کر لیتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں جب شروع میں آیا تو مجھے جو سنتا تھا وہ پوری طرح ضبط نہیں ہوتا تھا، ویسے عربوں کا حافظہ بہت تھا، جو سن لیتے تھے یاد کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شاعر کا میں نے پورا قصیدہ سنا جو تقریباً 100 شعروں کے اوپر مشتمل تھا، ایک بار میں نے سنا اور پوری طرح میں نے اس پورے قصیدے کو یاد کر لیا، صرف سن کے یاد کر لیا۔ ان کا حافظہ بھی ایسا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی حافظہ اچھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بھول جاتا تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے کہ جو سنوں مجھے یاد رہے، میں بھولوں نہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کچھ پڑھا ابو ہریرہ کی حفظ اور یادداشت کی تقویت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ابو ہریرہ کو کہا کہ چادر اکٹھی کر کے سینے کے ساتھ لگا، انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر اکٹھی کی، سینے سے لگا لیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میں نے سنا وہ نقش ہو گیا، بھولا ہی نہیں، یاد ہو گیا، یاد ہو گیا، اور ایسا یاد ہو گیا کہ مروان ابن الحکم یہ مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کچھ حدیثیں تو ہمیں سنائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں 100 حدیثیں سنا دی، اور اس نے پیچھے پردے کے اندر اپنا کاتب بٹھایا ہوا تھا، سیکرٹری، اس کو کہا ہوا تھا جو یہ سنائیں یہ بتائیں، اس کو لکھ لینا، اس نے لکھ لی۔ اور پھر 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ آپ آئے تھے، 1 سال ہو گیا، تو آپ نے مجھے حدیثیں سنائی تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔
वो हदीसें मुझे दोबारा सुनाए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है मैं सुना देता हूँ। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हदीसें एक साल पहले उसको सुनाई थी उसी तरतीब के साथ वही हदीसें और उन्हीं अल्फाज के साथ किसी एक चीज़ की भी कमी बेशी नहीं है, दोबारा दोहरा दी। अल्लाह ताला ने इन उलमा को ऐसा हाफ़िज़ा दिया हुआ था। लोग कहते हैं कि ये इतनी हदीसें याद कैसे करते थे, इतना कुरान याद कैसे करते थे। अल्लाह अकबर, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक कारी है अहमद ईसा अल-मासरावी, अभी कतर में होते हैं, पाकिस्तान में भी हमारे पास वो मेहमान बन के आए। कारी साहब साहब ने उनको बुलाया, लाहौर में भी उनसे मुलाकात हुई और जो हमारा इदारा है कुल्लियतुल कुरान वहाँ भी वो तशरीफ लाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप माशाल्लाह कुरान मजीद की कितनी तिलावत करते हैं? कहते महीने में 3 कुरान ख़त्म करता हूँ, हर 10 दिन के बाद मेरा कुरान ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह का फजल ये है कि इतने साल हो गए मुझे कुरान खोल के देखने की और मुराजत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा कुरान ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे सामने कोई चीज़ लिखी होती है। अल्लाह ताला करम करता है। तो मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि उलमा को भी इसका ख्याल करना चाहिए, कुरान और हदीस को हिफज करें, कुरान और हदीस को हिफज करें। और ख़ास तौर पर जो बेटियां हैं वो भी इसका एहतमाम करें कि इल्म को समझ के पढ़ें और याद करें और अमल का हिस्सा बनाएं। और याद करने के लिए एक मुहद्दिस का वाक़या जिक्र करते हैं कि वो कहते थे कि इंसान अगर चाहता है कि मैं हदीस को हिफज कर लूँ तो उस हदीस के अल्फाज को भी याद कर ले और उसके अमल को भी अपना ले। जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पर अमल कर ले। जैसा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है, इमाम अहमद फरमाते हैं कि मैंने जो हदीस भी पढ़ी मैंने उस पर अमल किया, जो पढ़ा उस पर अमल किया। आज तलबा भी ऐसे हैं और अवाम भी ऐसे हैं, पढ़ने पढ़ाने वालों भी ऐसे हैं कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर अमल करने का मौका ही नहीं आया। लेकिन वो कहते थे कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, इस पर अमल करना है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस पढ़ी कि अबू तैबा एक मुआलिज थे जो सिंगी लगाकर, कपिंग करके, कप लगाकर जिस्म खून निकालकर इलाज करते थे। इसको ये कहते हैं हिजामा। आजकल भी लोग इसके जरा इलाज करते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सर के पीछे इधर हिजामा करवाया और वो कपिंग करवा के आप सल्लल्लाहु ने वो खून निकलवाया। और फिर जो निकालने वाला था अबू तैबा, उसको 2 दीनार उजरत दी। तो इमाम अहमद कहते हैं कि मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैंने कहा कि अब मैंने 2 दीनार जमा करने हैं, इकट्ठे करने हैं। दरवेश आदमी तो उनके पास पैसे बहुत थोड़े थे। तो कहते हैं मैंने 2 दीनार मुकम्मल जब मेरे पास आ गए तो मैं गया, जाकर मैंने सिंगी लगवाई और खून निकलवाया। इस हदीस पर अमल किया। इस तरह अमल करते थे वो। आज हमारा दौर ये है कि सुनते सुनते बूढ़े हो गए और अल्लाह अकबर इतना वक्त गुजर गया, अब कब्र में टांगे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बदलती नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, अल्लाह का एक फरमान भी है। अल्लाह ने फरमाया फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। फबश्शिर इबादी, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दे, मेरे बंदों को बशारत दे दे, मेरे बंदों को मुजदा सुना दे। किस चीज़ का? कौन बंदे हैं? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, जो अल्लाह की बात सुनते हैं, अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं। फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, मेरे उन बंदों को आप खुशखबरी सुना दे। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं। फ़यत्तबिऊना अहसना, और जो अल्लाह और सबसे अच्छा होता है उसको अपना अमल बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुमुल अलबाब, ये लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और ये लोग हैं अकल वाले। ये अकल वाले लोग हैं, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। और जो ऐसे लोग हैं सुनते हैं लेकिन उनके अंदर तब्दीली नहीं आती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिअस्माइल क़ौल वैलुल लिअक़माइल क़ौल वैलुल लिअक़माइल क़ौल, तबाही है, बर्बादी है, हिलाकत है। अल्लाह अकबर, किन लोगों के लिए? लिअक़माइल क़ौल, उनके लिए जो कौल, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, खैर की बात, हक की बात सुनते हैं। कैसे? अल्लाह अकबर, जैसे एक आला होता है जिसको हम अपनी पंजाबी में, अरबी में उसको कमोन कहते हैं और उसकी जमा अकमा होती है, और अंग्रेजी में उसको फनल कहते हैं। आप जानते हैं ना वो पीक जो करस्तर के ऊपर, बोतल के ऊपर रख के जो है कोई चीज़ उसमें डाली जाती है, नीचे चली जाती है, ऊपर से खुली होती है, आगे से बारीक होती है और उसमें सुराख होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें, दीन की बातें, हक की बातें जो सुनते हैं, और इस तरह जैसे वो पीक होती है या कीफ होती है जो करस्तर के ऊपर या बोतल के ऊपर रखा जाता है और उसमें से दूध भी डाला जाता है, तेल भी डाला जाता है, शहद भी डाला जाता है, और भी चीज़ें डाली जाती है, लेकिन वो सारी उम्र खाली रहती है। सुना
ڈالا نیچے چلا گیا, سنا ڈالا نیچے چلا گیا, ادھر سنا ادھر نکل گیا. زندگی کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آتی. جو باتیں سنتے ہیں دین کی, علماء کی نصیحت سنتے ہیں, آواز سنتے ہیں, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, وہیں جھاڑ کے خالی ہاتھ چلے گئے. اللہ اکبر. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا الذین یصرون علی ما یفعلون وهم یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کے اوپر اصرار کرتے ہیں, جو غلطی ہے, جو کوتاہی ہے, جو برائی ہے, جو بدعملی ہے, جو غفلت ہے, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, بس سنتے رہتے ہیں اور ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی, ٹس سے بس نہیں ہوتے. ایسا نہیں بننا. ایسا بننا ہے کہ جو سنا فوراً اس کو عمل کے اندر لے آئے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جو وتیرہ بتایا ہے, ان کا جو چلن بتایا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب انما کان قول المؤمنین اذا دعوا اللہ ورسولہ یحکم بینہم, جب اہل ایمان کو, مسلمانوں کو بلایا جائے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بات مان لو, اللہ کا قرآن مان لو, وراثت اس طرح تقسیم کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے, بیٹیوں کو بھی دو, بہنوں کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو, جن کا مانتا ہے ان کا پورا پورا حق ادا کرو, لوگوں کی وراثت نہ مارو, لوگوں کا حق نہ کھاؤ, کسی کے ساتھ غصب نہ کرو, کسی کی زمین غصب نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی ساتھی کا, کسی پڑوسی کا اور کسی کا ایک بالش حصہ زمین کا اپنی زمین میں شامل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ 7 زمینوں میں سے ساری زمینیں اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دے گا, اسے گلے میں ڈال دے گا. لوگ سمجھتے ہی کوئی نہیں اس بات کو. زمینوں کو غصب کرنا, جھوٹے مقدمے کر کے کسی کی زمین ہتھیا لینا, کسی کا کوئی اور کام خراب کر دینا اور اپنے نام لگوا لینا, یہ سارے کام ناجائز ہیں. مومنوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کان قول المؤمنین اذا دعوا اللہ ورسولہ یحکم بینہم, اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی انہیں بلایا جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. یہ ہوتے ہیں مومن. اور اگر انسان ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سن تو لیا لیکن مانوں گا نہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا, ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. اور اسی طرح منافقین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے, منہ سے کہتے تھے کہ صدقے صدقے, واری واری, قربان, ہم تو جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم کریں پھر دیکھنا. قل لا تقسموا, اللہ رب العزت نے فرمایا قسمیں نہ کھاؤ, واری واری کی باتیں نہ کرو, طاعۃ معروفہ, سیدھے طریقے سے فرما برداری کر کے دکھاؤ. باتیں کرنے والے تو بہت ہیں آج, عاشق رسول ہیں, باتیں کرنے والے ہیں, دین کے اوپر کہتے ہیں جی ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب فرما برداری کی بات آتی ہے, دین کو ماننے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو دنیا دار ہیں, ہم کیا کریں. نہیں, مومن جو ہوتے ہیں یہ دین کی بات کو قبول کرتے ہیں, خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, صدق دل سے قبول کرتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں, عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں, عبادت کی بھی اصلاح کرتے ہیں, معاملات کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اخلاق کی بھی اصلاح کرتے ہیں, آداب کو بھی قبول کرتے ہیں, ادب بھی بتایا جائے تو اسے بھی مانتے ہیں, خلق بھی بتایا جائے تو اسے مانتے ہیں, اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب جو ہے الجامع صحیح حدیث کی کتاب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی بہت لوگ تھے حفظے والے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حافظ عطا فرمایا, ایسا ہی حافظ عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہیں, اور 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے, اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع. جامع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے اندر سموئی ہوئی ہے. قرآن بھی جامع ہے. پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جو وحی تھی, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, اور جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ان کے صحیفے, اور جن کا ذکر نہیں کیا ان کو جو کتابیں دی گئی, ساری اللہ رب العزت نے جو ان کے اندر تعلیمات تھی, جو ہدایت تھی, جو اللہ کے ارشادات تھے, جو اللہ کی توجیہات تھی, وہ ساری کی ساری جمع کر کے اس قرآن میں جمع کر دی. یہ کتاب پہلی ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, یہ پہلی صحیفوں کے اندر موجود ہیں یہ تعلیمات, اور قرآن مجید کے اندر اپنی مکمل شکل میں اور اپنی آخری اور اعلیٰ شکل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا. پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جامع کتاب اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کے اوپر مشتمل یہ مختصر مجموعہ, اور یہ ایسا ہدایت کا مجموعہ اور ایسی موعظت کا یہ پلندہ اور ایسی موعظت کا یہ اللہ اکبر صحیفہ, اللہ رب العزت نے صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ, یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن بتایا ہے اس میں پہلی ساری وحی کو اللہ نے جمع کر دیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ
کمال ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے پہلی جو کتابیں تھیں موطئات تھے، مصنفات تھے، جوامع تھے، مسانید تھے، ان سب کے اوپر ان کی نظر تھی اور ان میں سے جو صحیح چیز تھی بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح، جس کے اوپر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا حصہ ہے، انسان قسم کھائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قسم سچی ہے، اس کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر، ملتزم پہ کھڑا ہو کر، حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بخاری کے اندر جو مرفوع احادیث ہیں، جو مسند اور متصل احادیث ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی غلط نہیں ہے، اگر کوئی غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق، اور میں جھوٹا اپنی قسم کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی بیوی رہے گی اور اس کی قسم بھی سچی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو مسند اور متصل مرفوع احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح، ساری کی ساری صحیح ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ساری دین کے متعلقہ چیزیں جمع کر دی اور وہ صحیح بھی ہیں، الجامع الصحیح، اور وہ سند کے ساتھ انہوں نے جمع کی ہے، سند ہے اس کی، یعنی امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ مجھے کس استاد نے پڑھائی اور اس کو کس استاد نے سکھائی، اس کو کس استاد نے سکھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے اندر کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری کے استاد اور امام بخاری کے استاد کے استاد اور ان کے استاد سے ابھی، یعنی تبع تابعی، جو تابع ہے وہ تابعی سے روایت کرتا ہے اور تابعی سے ابھی سے روایت کرتا ہے، اور یہ تین واسطوں کے ساتھ اللہ کے رسول تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے سند کا، ہمارا تو 25-26 لوگ ہیں جو ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، امام احمد بن حنبل کے دور میں، اور امام وکیع کے دور میں، اور امام اسحاق بن راہویہ کے دور میں، یہ ایسے لوگ ابھی تک موجود تھے جو اتباع التابعین میں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اتباع تابعین کے اندر، اتباع التابعین کے اندر آتے ہیں، انہوں نے تابعین سے سنا ہے، کسی صحابی سے نہیں سنا، امام زہری سے سنا ہے اور دوسرے حضرات سے سنا ہے جو بڑے کبار تابعین میں سے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کی ثلاثی سند ہے، اور اس کے اندر رباعی بھی ہے، اس کے اندر خماسی بھی ہے، اور اس کے اندر سباعی بھی ہے، یعنی 3 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، 5 واسطے ہیں، 6 واسطے ہیں، 7 واسطے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور یہ ہمارے اہل حدیث کا یہ امتیاز ہے کہ ہم سند کے بغیر اور حوالے کے بغیر کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے عوام کا بھی یہی حال ہوتا ہے، تو ہم سے پوچھتے ہیں، عوام جو ہے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کا حوالہ کہاں ہے، لکھا کہاں ہے؟ ہم ایسے نہیں ہیں ہر چیز کو کہیں کہ بتا دیا علماء نے، کتابوں میں لکھا ہوا، کتابوں میں لکھا ہونا کوئی سند نہیں ہوتا، کتابوں میں جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ایسا دور آیا ہے جہالت کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا، ہمارے شرپور میں ایک صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چکنے والا، صحیح کریں، انگوٹھے چکنے والا کام جو ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے اور وہ موضوعات کبیر شریف میں لکھی ہوئی ہے، موضوعات جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، اس کے ساتھ شریف لگا دیا اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت پرلے درجے کی جہالت، پیچھے کر لے، تھوڑا سا چھوٹا کرنا نہیں، اس کو چھوٹا کرنا، آگے کرنے سے نہیں کرے گا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے ہم علم کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، سچی ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ بھیجا، ارسل رسولہ بالہدا، سچی ہدایت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ صحیح علم، قرآن کا اور حدیث کا، وحی کا علم، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ودین الحق، اور سچا عمل۔ سچا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق، اخلاص بھی اس کے اندر ہو اللہ کے لیے، اور اتباع بھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ کام کرنا ہے جس پہ اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، صحابہ نے اس کو لیا ہے، سیکھا ہے، عمل کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے حق، اور یہ ہے اللہ کے رسول کا مشن، صحیح علم اور اس کے مطابق صحیح عمل، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہے اور ہمارا بھی یہی چلن ہے، اور ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں صحیح دین کو مانو اور صحیح عمل کرو۔ دین کا جو علم ہے یہ بھی صحیح کے اوپر ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، قرآن و سنت والا علم ہونا چاہیے، اور عمل بھی وہ ہونا چاہیے، عمل علیہ سکۃ نبویۃ وضرب المدینہ اشرف البلدان، وہ عمل جس کو مدینے کی ٹکسال کے اندر ڈھالا گیا ہے اللہ کے رسول
کی مہر ہے، اللہ کے رسول صحابہ کا، اس کو قبول کرنا ہے اور پھر وہ ہم تک پہنچا ہے. یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے. اور میں اپنی بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، آپ نے یہاں یہ پڑھا ہے، آپ نے جس گھر میں جانا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی آپ یہی ماحول پیدا کریں کہ صحیح قرآن و سنت کے اوپر عمل کیا جائے. یہ جھوٹے قصے، ادھر ادھر کی باتیں ان کو چھوڑیں. قرآن یہ کامل کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین صحیفہ ہدایت ہے. یہ ہمارے لیے نور ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے برہان ہے، اور یہ ہمارے لیے ایسا سامان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو اپنا رہبر بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے اور اپنا امام بنا لے تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کو پیچھے ڈال دے، پسے پش ڈال دے، اس کو دیکھے نا، اس کو کھولے نا، من کان فی ھذی اعمی، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں موندی ہوئی ہیں، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سنتا نہیں، قرآن جانتا نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، صرف گھر میں رکھا ہوا ہے تاک کے اندر برکت کے لیے یا قسم اٹھانے کے لیے یا مردوں کو بخشنے کے لیے، قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے. تو ایسے آدمی کی اللہ کے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں برات کا اعلان کر دے گا کہ میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور قرآن بھی یہ کہہ دے گا کہ اس نے مجھے ضائع کر دیا، اس نے مجھے کھولا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پڑھا نہیں ہے. قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں، اس کے مطابق اپنے معاملات بنائیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ قرآن اور حدیث آپ کے لیے سفارشی بھی بنیں گے اور آپ کی اللہ کے سامنے سفارش بھی کریں گے اور آپ کے لیے اللہ سے جنت کا سوال بھی کریں گے. اور پھر یہی نہیں ہے، پھر یہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کے ذریعے، ان عالمات بیٹیوں کے ذریعے اور ان علماء بچوں کے ذریعے، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. اللہ ان کے سادہ مرادہ دیہاتی اور بالکل سیدھے سادے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا کے اونچے درجے عطا کر دے گا، اللہ ان کے ساتھ جوڑ دے گا. اور اگر ماں باپ اچھے ہیں، ماں باپ عالم ہیں، دین والے ہیں اور اولاد میں کمی آ گئی لیکن عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ کون سا ہے؟ توحید والا. عمل کون سا ہے؟ سنت والا. بدعات سے بچتے ہیں، خرافات سے بچتے ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج، جاہلیت کے رسم و رواج، ان سے بچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، توحید خالص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ. اگر ماں باپ بڑے اونچے درجے کے، اولاد بھی اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی اپ گریڈ کر کے ماں باپ کے ساتھ جوڑ دے گا. یہ دین ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں اور جب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی سنیں. اور جس گھر میں جائیں یہ بیٹیاں اور یہ بچے جو ہیں، جس گھر سے بیوی لے کے آتے ہیں، گھر کی بہو بن کے آتی ہے، اس کو بھی پھر ایسا ہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر ایسا نیکی کا ماحول پیدا کر دے کہ توحید بھی آ جائے. ایک بڑے عالم تھے مولانا نور حسین گرجاکی ان کا نام تھا، گجرانوالے کے جو گرجاک جگہ ہے وہاں ایک اب تو شہر کا حصہ ہی بن گیا ہے، وہاں رہتے تھے اور وہ ذات کے لوہار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیوی دی جو عقیدے والی تھی، صحیح عقیدے والی تھی اور صحیح دین کا فہم اور شوق رکھنے والی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جب گھر میں آئی، میری شادی ہو گئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا اللہ کے بندے میں تمہارے گھر میں تمہارے گھر کا فرد بن کے آ گیا اور میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اس گھر میں آئی ہوں اور میں یہ ساری ذمہ داریاں پوری کروں گی. میں اس گھر کے اندر اس گھر کا فرد بن کے تیرے ماں باپ کی خدمت کروں گی اور تمہارے گھر کو چلانے کے لیے اگر مجھے پینے بھی کاٹنے پڑے، بوکر باری بھی دینی پڑی، کسی گھر میں جا کے برتن بھی مانجنے پڑے، میں سارے کام کروں گی. لیکن میں تو اسے کہتی ہوں جا تو دین کا علم پڑھ کے آ، تو دین کا علم پڑھ گیا. اور وہ مجمع میں کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں میں رہن مرید دے، میں رہن مرید دے، میری بیوی نے مجھے اس راستے پہ لگایا اور دین کا عالم بنا دیا. اور ایسا عالم بنایا کہ مناظر بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے اور ماشاءاللہ پھر آگے ان کی اولاد کو، اب گجرانوالہ کا جو ماشاءاللہ ان کا گھرانہ ہے، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اور آگے ان کی اولاد بہت زیادہ اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو گھر میں جائے جس گھر میں بیٹی پڑھنے والی، پھر وہ اس گھر کے اندر بھی خیر کا دروازہ کھول دے اور خیر کی ایسے بہار آ جائے اس گھر کے اندر کہ سارے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے، سارے لوگوں کا عمل درست ہو جائے. ایسا ہونا چاہیے آدمی کو. بیٹے کو بھی ابھی مجھے وہ چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی تھے، ان کو گھر والوں نے مارا پیٹا، بازو توڑ دیا کہ تو نے دین کو کیوں قبول کر لیا ہے، تو نے توحید کو کیوں قبول کر لیا ہے، تو نے سنت کو کیوں قبول کر لیا ہے. لیکن اس نے مارے کھائیں لیکن وہ دین سے ڈگمگایا نہیں، دین سے پیچھے نہیں ہٹا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بھی ایسے تھی، ام سمیہ، ام عمار اور ان کے والد یاسر، اللہ اکبر، مارے کھاتے ہیں اور زخم کھاتے ہیں لیکن توحید اور دین سے پیچھے نہیں ہٹتے.
قربانی دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر استقامت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے اور بھی لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. مومن آل فرعون کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، جادوگروں کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے. لیکن سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے 2 خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ مثال بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی، فرعون کی ملکہ، راجدھانی کے اندر زندگی گزارنے والی، پورا فرعون کا اقتدار تھا پورے مصر کے اوپر، اور یہ اس کی گھر کے اندر اس کی بیوی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دے دی. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اٹھایا تھا نا، تو کہنے لگی عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں. لوگوں کا خدا ہے لیکن گھر میں اولاد کوئی نہیں، گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس نے یہ کہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی یہ تمنا اور آرزو پوری کر لی. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں جوان ہوئے اور انہوں نے ان کی خدمت کی، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، ان کو یہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا. اور جب دوبارہ آئے واپس تو وہ دل میں ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا، ان کی دعوت قبول کر لی. اور اللہ رب العزت نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی تاج و تخت کو ٹھوکر سے مار دیا، اور محلات اور یہ بڑی بڑی جو ماڑیاں تھیں اور بہت بڑے بڑے محلات تھے، ان کو ٹھوکر سے پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دیا، اور اس کو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. اور فرعون نے پھر کیا کیا؟ تختے کے اوپر میخیں گاڑ کے ایسے کر کے ان کو ٹانگ دیا، اور کہا اس کو تیر مارو تاکہ اس کو تیر لگے اور خون نکلے، اسی طرح ترس ترس کے اور اس طرح بلک بلک کے یہ مر جائے. لیکن نہ وہ روئی نہ وہ گھبرائی، کہنے لگی یا اللہ اس نے تو میرے سے ظلم کی اخیر کر دی ہے، لیکن میں تو اسے سوال کرتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے. اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور جنت کا محل دکھا، اور وہاں وہ مسکرا رہی ہیں، وہ مسکرا رہی ہیں وہاں اس محل کو دیکھ کے. فنجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے اس عذاب سے جلدی نجات دے دے اور مجھے جنت میں پہنچا دے. یہ استقامت کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ذات ہے. کمزور ذات نہیں ہے. عورت اگر ہمت کرے، عزیمت اور استقلال کے ساتھ دین کے اوپر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے گھر کے اور پورے شہر کے اور پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، اور مریم ابنۃ عمران التی احسنت. استقامت کے لیے، دین کے اوپر تمسک کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہے آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کی. اور عفت و عصمت، پاک بازی، اپنے دامن کو پاک رکھنا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور اپنے کردار اور اپنے سلوک کی حفاظت کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھ کی حفاظت کرنا، اور اپنے دامن کو کسی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دینا. اس کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کس کی؟ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی. وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنے دامن کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے ان کے یہاں جو گلمہ ہے یہاں سے ہٹا کر اللہ اکبر پھونک ماری، اور اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے کی امید لگا دی. احسن الفرجہ فنفخنا فیہا من روحنا، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے روح جو ہے، یہ اللہ کی روح کا، اللہ کا حصہ نہیں ہے. یہ جو روحیں ہیں یہ اللہ کی روح کا یا اللہ کے وجود کا یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نسبت کی ہے نا، نفخت فیہ من روحی یا فنفخنا فیہا من روحنا، یہ جو اللہ رب العزت نے نسبت کی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے. ہماری روح بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے. اور جو مریم صدیقہ کے بدن کے اندر اس کے سینے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے روح پھروائی تھی، جبرائیل امین آئے تھے ان کو دینے کے لیے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کے امر سے وجود میں آئی تھی. قل الروح من امر ربی، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ ہے. غلط بات ہے. یہ بڑے بڑے دانشور، کئی صوفی اور کئی اس طرح کے فلاسفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. روح بھی، انسان بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. نہ انسان اللہ کی ذات میں سے اللہ کو حصہ بکھرا ہے، اور نہ جو انسان کی روح ہے اس کا کوئی اللہ کی روح کے ساتھ تعلق ہے. ہاں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوتیں رکھی ہوئی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ایسی روح ہے، یہ اللہ کے امر سے آئی ہے. اور یہ اس پستی سے پیدا ہونے والا، زمین سے پیدا ہونے والا انسان جب اس روح کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اس روح کو توانا کرتا ہے اور اس روح کے اوپر محنت کرتا ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ تناور کیا جائے، مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، اور فعال اور ایکٹیو کیا جائے کہ یہ انسان کی زندگی کے اندر مؤثر ذریعہ بن جائے، تو پھر یہ روح بلندیوں کا سفر کرتی ہے.
اوپر لے کے جاتی ہے، اوپر لے کے جاتی ہے، اوپر لے کے جاتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کو اللہ بلندیاں نصیب کرتا ہے، وہ آسمانوں پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اس کے اوپر جنت المأویٰ اور اس کے اوپر جنت الفردوس تک جاتے ہیں۔ یہ روح انسان کو اوپر لے جاتی ہے، اور یہ نفس ہے انسان کے اندر، یہ پستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ خواہشات کا غلام، یہ دنیا کی ریل پیل کا غلام اور دنیا کی تازہ بتازہ اور نقد ملنے والی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر یہ انسان کو پستیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ روح بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر قوی ہو اور ذکی ہو، پاک ہو، اس کا تزکیہ ہو چکا ہو تو بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ نفس امارہ بسوء جو ہے یہ انسان کو پستیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ نیچوں سے نیچے اس کو کر دیتا ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، دین سے غافل ہوتے ہیں، اور جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ جہنم نیچے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت خوفناک آواز سنی، ہم کر کے آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، جو جہنم کے اندر پھینکی گئی تھی، اور آج یہ جہنم کے اندر نیچے جا کے گری ہے، تو اس کی آواز ہم نے سن لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت بھی آ جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم بھی آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ کر کے آگے بڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پیچھے ہٹ گئے تو اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے سامنے جہنم لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا منظر دیکھا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ آگے بڑھے اور ایک دفعہ آپ پیچھے ہٹے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جنت میرے سامنے آئی تھی، اور جنت کے اندر انگوروں کی بیل میرے سامنے تھی، میں نے کہا کہ اس کا ایک گچھا توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں گا، اور اگر میں لے آتا تو کبھی قیامت تک اس نے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت بھی لائی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم بھی لائی گئی۔ فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے اور اس کی آگ بھڑک رہی ہے، تو میں اس کی آگ کو محسوس کر رہا تھا کہ میرے سامنے کھڑی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی جنت اور دکھا دی گئی جہنم۔ جہنم جو ہے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا راستہ بتایا اور جنت کی طرف جانے کا راستہ بتایا، اور بہت ہی مختصر راستہ بتایا۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنے رب کے مقام، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے جبروت سے ڈر گیا کہ وہ طاقت والا، قوی شدید العقاب، عزیز انتقام، اللہ رب العزت بڑے غلبے والا، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، بڑی قوت والا ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری جان کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، میرے دل کی حرکت اس کے کنٹرول میں ہے، میرے خون کی گردش اس کے امر کے تابع ہے، جب چاہے خون کو منجمد کر دے، جب چاہے اس دل کی حرکت کو بند کر دے، جب چاہے اس جسم کو اللہ اکبر ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے، ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہو جائے، انسان کے خون میں کینسر ہو جائے، انسان کی اندڑیوں میں کینسر ہو جائے، اور انسان اسی وقت ختم ہو جائے۔ انسان ایسا ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مقام ربی، اس کی عظمت، اس کا جلال بھی اس کے اوپر ہیبت اور اس کے اوپر خشیت طاری کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے بھی وہ ڈرتا ہے۔ اللہ نے اگر امتحان لے لیا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ خاف مقام ربی، اللہ سے ڈر کے پھر کرتا کیا ہے؟ ونہى النفس عن الہویٰ، خواہشات کو روک لیتا ہے، خواہشات نہیں، اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے، آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اما من طغیٰ، جو شخص سرکش ہو گیا، جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اکڑ گیا، گردن اکڑا لی، میں نہیں مانتا، میں نہیں سنتا، میں نہیں کرتا۔ اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کا ہو کے رہ گیا، اسی کے لیے سوچ رہا ہے، اسی کے لیے بھاگ رہا ہے، اسی کے خواب ہیں، اسی کی تمنائیں ہیں، اسی کی آرزو ہے، اور اللہ اکبر آثر الحیات الدنیا، آخرت کو بھول گیا، جنت کو ترجیح، جنت کو بھول گیا، جنت کی نعمتوں کو بھول گیا، اللہ کی ملاقات کو بھول گیا، اللہ کے انعامات کو بھول گیا، اسی دنیا کے پیچھے مر رہا ہے، اس زمین کے پیچھے، یہاں کی جائیدادوں کے پیچھے، یہاں کے اثاثوں کے پیچھے مر رہا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ جہنم میں جائے گا۔
آخرت کی توجہ کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ کی طرح جنت کا شوق پیدا کرو، اپنی اولادوں کو بھی اس کی طرف لے کے آؤ۔ تو جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ خواہشات کو کنٹرول کرے اور اللہ کی عظمت کا خیال کرو، اللہ سے خشیت حاصل کرو، اللہ کی خشیت کو حاصل کرو۔ اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو لگام دے دے اور اس دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کی طرف توجہ کرے، آخرت کی طرف توجہ کرے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنی چیزیں ہیں، ایمان ہے، عقیدہ ہے، علم ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، نکاح طلاق کے مسئلے ہیں، جہاد ہے، اور اسی طرح معاملات ہیں، صلح کے اور جنگ کے، حکومت کے اور ریاست کے، قضاء کے اور فیصلوں کے، عدالتوں کے، سارے مسائل اس کے اندر جمع کیے ہوئے 100 کے قریب کتابیں ہیں اور 3882 قریب ابواب ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور 7500 کچھ روایات ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کی ہوئی ہیں، اور پورے دین کا جو ذخیرہ ہے اس کتاب کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا زندگی کے اندر جو مسئلے درپیش آتے ہیں، جو حالات واقعات پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی کہ یہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ضروری ہے اور کیا واجب ہے، کیا اس کا بیان قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی کسی دور میں کسی بھی انسان کے لیے جو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کا جواب اور اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ اتنی ہیں، حدیثیں جو ہیں وہ اتنی ہیں، مسائل بہت زیادہ ہے، قرآن حدیث میں اس کا حل نہیں ہے۔ نہیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ ہم نے جو کتاب آپ کو اتار کر دی ہے، اللہ اکبر، تبیانا لکل شیء، دین کے معاملے میں ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے اور واعظ و نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ہر نبی جو آیا اس کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ چیز بتائے جو جنت کے قریب کرنے والی، جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور ہر اس چیز سے ڈرائے اور اس کا بتائے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اس راستے سے بچنا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، آپ نے صبح سے بات شروع کیا، زور ہو گئی، زور سے شروع کیا، اثر ہو گئی، اثر سے شروع کیا، شام ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر جو آگے پیش آنے والے معاملات تھے، مسائل تھے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ذکر کیا، اور آپ نے ان کے بارے میں بتایا حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جو یاد رکھنے والے تھے انہیں یاد ہے، اور جو بھولنے والے تھے اسے بھول گئے، لیکن اللہ کے رسول نے آنے والے سارے زمانے کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ فتنوں میں یہ کرنا ہے، حالات کے اندر یہ کرنی ہے، اس طرح دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کیا کیا آپ کرنا ہے؟ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے واز فرمایا، اللہ اکبر، ایسا واز وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل دہل گئے، دل دہل گئے، ڈر گئے، آنکھیں چھلک پڑی، آنسو بہنے لگے، اور ہم نے کہا کہ انہا موعظۃ مودعین، آخری دنوں کی بات ہے کہ انہا موعظۃ مودعین، یا رسول اللہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ الوداعی خطاب کر رہے ہیں، آخری خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہمیں وصیت کیجئے، ہمیں نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، پکی طرح ہم مضبوط کر کے اس کو سن لیں اور مان لیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے کے اوپر قائم رہنا، میری زندگی کا طریقہ، میری سیرت، میری سیرت اور میری زندگی، میری سنت، میرا طرز عمل، اس کے اوپر قائم رہنا۔ اللہ اکبر، علیکم بسنتی، میرے طریقے پر رہنا، خلفائے راشدین و سنت الخلفائے راشدین، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہنا۔ اللہ اکبر، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے سارے خلفاء، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کی جو 6 مہینے کی خلافت تھی اس کے ساتھ پورے 30 سال ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان خلفاء راشدین کے طریقے کے اوپر رہنا، اور اگر تمہیں یہ محسوس ہو، معلوم ہو کہ یہ سنت کا طریقہ تمہارے اندر سے نکل رہا ہے، عزو علیہا بالنواجذ، تو اپنی دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جو چیز چھوٹی ہوئی ہو محسوس، اس کو دانتوں کے ساتھ پکڑ لو، عزو علیہا بالنواجذ۔ اللہ اکبر، اور جو تم میں رہے گا
جو کوئی زندہ رہے گا انہو من یعش منکم بعدی جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا سیرا اختلافا کثیرا اس کو بہت ساری مخالفتیں اور بہت ساری عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی لیکن کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہونا. تم نے کیا کرنا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر چلنا ہے. ترکت فیکم امرین میں تو وہ چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسولی. موطا کی روایت ہے مستدرک حاکم کی بھی صحیح روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں اور فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے سنبھالے رکھو گے پکڑو رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اس سے اگر تم غافل ہو گئے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے پھر لوگوں کے جادوگروں کے پیچھے لگو گے گمراہ کرنے والوں کے پیچھے لگو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین مجھے اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز کا اندیشہ ہے اور جس کی مجھے فکر ہے کہ ان کے رہنما ان کی رہنمائی کرنے والے ان کو راہ بتانے والے ایسے ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہیں. یہ سیاست دان یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے جھوٹے قصے بیان کرنے والے اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنے والے اور یہ کہہ کے کرنے والے کہ کیا حرج ہے نیک نیت ہے کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. اور حرج اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا اللہ کے رسول کی اس پر مہر نہیں ہے دین کے اندر اضافہ کر رہے ہو. کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دین کے اوپر چلنے والے ہو؟ انہوں نے تو نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ بدعات سے بچو شرک سے بچو خرافات سے بچو اور سمجھدار بنو عقل مند بنو باشعور بنو. دین ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے عقل کی دعوت دیتا ہے شعور کی دعوت دیتا ہے اور بیداری کی دعوت دیتا ہے. ہمیں ایسا ہونا چاہیے اور دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور پھر آخری باب جو لے کر آئے ہیں امام بخاری کتاب التوحید بھی آخر میں ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ بھی آخر میں ہے اور کتاب التوحید آخر میں لے کے آئے ہیں. توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر. توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو ایک اپنی ذات میں بھی ایک ہے اکیلا ہے نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا مشیر ہے نہ کوئی اس کے کسی کام میں مداخلت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے. اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ٹال نہیں سکتا بدل نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو ماننا ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے زمین ہے آسمان ہے عرش ہے کرسی ہے فرشتے ہیں یہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں لیکن جن اور انسان جو ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو وہ دائرہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے اختیار اور ہماری دسترس سے باہر ہے. شکل بنا دی کسی زمانے میں پیدا کر دیا کسی گھرانے میں پیدا کر دیا اور کسی علاقے میں پیدا کر دیا یہ کسی کا کوئی اختیار نہیں اللہ کی مرضی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اللہ نے اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا اچھے علاقے میں پیدا کر دیا یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارا اختیار کس میں ہے؟ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اس کو سنو اور مانو عمل کرو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی جو ہدایت قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت اور دیتا ہے اور ان کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان کی حفاظت فرما کے دستگیری کر کے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اور جنہوں نے اس سے آنکھیں بند کی سنا انسنا کر دیا دیکھا آنکھیں بند کر لی سنا اس کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا نہیں مانتے تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نولی ما تولی ورسلہ جہنم جدھر جاتا ہے اللہ دھکا دے دیتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے پھر اس کے بعد توحید لے کر آئے اور توحید کے اندر سب سے اللہ کی ذات کی توحید ہے کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اس جیسی کوئی ذات نہیں اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں اس کی طاقت اور قدرت جیسی کسی کی طاقت اور قدرت نہیں اس کے حسن و جمال جیسا کسی کا جمال نہیں. اللہ اکبر. اور اس کی خوبی و کمال جیسا کسی کا کمال اور کسی کے اندر خوبی نہیں ہے. وہ اپنی ساری چیزوں کے اندر منفرد ہے احد ہے یکتا ہے یونیک ہے اور لا شریک لہ ولا مثال لہ ولا مثیر لہ لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ. اللہ اکبر. اللہ کی توحید کو مانے اللہ کی جو صفات ہیں اس کا سننا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اندھیری رات ہو اور اندھیری رات کے اندر ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی پتھر کے اوپر چٹان کے اوپر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چلتی ہوئی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے. اللہ کا ایسا سنتا ہے. اور ایک ہی وقت میں سارے انسان اکٹھے ہو جائیں پہلے پچھلے جن انسان نیک بد اور اللہ رب العزت کو پکاریں اور اس سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ایک ہی وقت میں سنتا ہے اور ان کی پکار پر اگر جو مانگتے ہیں ان کو دے دے تو ایک کا سننا دوسرے سے اس کو غافل نہیں کرتا اور ان سب کو جو مانگتے ہیں دے دے. ان کو دے کر اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ کسی سوئی کو پانی میں ڈال کر نکالا جائے تو اس سوئی کے ساتھ لگی ہوئی نمی وہ تو پانی میں کمی کر سکتی ہے لیکن سب کو ان کی جو مانگ ہے پورا دے دے. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. وہ اللہ ہے
وہ ہے ہمارا اللہ، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے در کے بکاری ہیں، ہم اس کے در کے سوالی ہیں۔ وہی ہماری چوکٹ ہے جہاں آ کے ہم اپنی زمین نیاز رکھ دیتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا رکھ دیتے ہیں، وسجد وقترب، اور اس کے سجدے، اس کے اندر بندگی اور نیاز مندی کا سجدہ کر کے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لمبے سجدے کیا کرو، اور خاص طور پر تہجد کے وقت پچھلی رات اللہ کے سامنے جھک کے اللہ سے مانگا کرو۔ جب اللہ بلا رہا ہے، جب اللہ بلا رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی مانگت، میں اس کو دے دوں، جو مانگتا ہے دے دوں، ہے کوئی فقیر میں اس کو غنی کر دوں، ہے کوئی گناہگار میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، تہجد کے عادی بنیں، اور دعا اللہ سے کیا کریں، اور الہا کے ساتھ کیا کرو۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو فرمایا اللہ سے ہمیشہ مانگا کرے، اللہ ہمیشہ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تو یہ توحید ہے۔ اور جو آخر میں باب لے کے آئے، اللہ کی ذات کی توحید، اللہ رب العزت کی صفات کی توحید، اللہ کے اسماء کی توحید، یہ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ کی الوہیت کی توحید ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کرے انسان، جس سے محبت کرے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور جس سے مدد مانگے، جس سے اپنی التجا کرے، یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اور آخر میں جو باب لے کے آئے وہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور اس کے اندر لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور لوگوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس میں زمین آسمان بھی رکھ دیے جائے تو وہ بھی اس سے بھی بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کے اعمال تولے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کا وزن کیسے ہوگا، عمل تو ختم ہو جاتا ہے، قول کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان اعمال کو وجود بخش دینا ہے، اس قول کو بھی وجود بخش دینا ہے، اور یہ اس پلے کے اندر رکھے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت تولے گا۔ جس کی نیکیوں کے تول بھاری ہو گئے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے نیکیوں کے تول ہلکے ہو گئے اور برائیوں کے تول بھاری ہو گئے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ قرآن مجید میں آیا، وزن بالقسطاس المستقیم، اور سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے قسطاس کا لفظ۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، تو یہ رومی زبان سے قرآن میں نہیں آیا بلکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رومی زبان کے اندر قرآن سے تو چلا گیا ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلی جو زبان ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جاری فرمائی، آدم علیہ السلام کو سکھائی، وہ عربی زبان تھی۔ آدم بھی عربی کا لفظ ہے اور حوا بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی زبان جو تھی پہلی عربی تھی، تو اس لیے عربی سے دوسری زبانیں نکلی ہیں، سب سے قدیم اور سب سے اولین زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی یہ مادہ ہے، اس کی روٹ ہے، اور اس سے وہ مقسط کا کلمہ بنا ہے۔ لیکن لوگ یہاں کہتے ہیں کہ مقسط جو باب فعال کا صیغہ ہے اور مفعل وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ تو اس کا جو مصدر ہے وہ تو اقساط ہے، لیکن یہ مصدر المصدر ہے، قاف سین فا قسط، یہ اقساط کا ماخذ ہے، اور پھر مقسط عدل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اما القاسط، اور دوسرا لفظ قاف سین فا سے جو آیا ہے قرآن میں بھی آیا ہے اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ قاف سین فا فتح کے ساتھ ہے، قسط عدل کے لیے اور قسط جور کے لیے، ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے بھی اس میں فاعل کا صیغہ قرآن میں آیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق مارے، کسی کا حق مارے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ حق مارے، جو اللہ کے رسول کا حق ہے ان کی تصدیق کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خبروں کو سچ جاننا، جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، اور جس سے منع کیا اسے باز رہنا، یہ حق ہے ان کا۔ اگر ہم یہ حق پورا نہیں کرتے تو ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانے، عبادت اسی کی کرے، استعانت اسی سے کرے، سوال اسی سے کرے، امیدیں اسی سے جوڑے، اور خوف بھی اس کے دل میں اللہ کی ہونا چاہیے سب سے زیادہ، اور اللہ کی خشیت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ جب یہ کسی دوسرے کے ساتھ لگا دیتا ہے تو ظلم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت اور شرک سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو عدل کی تعلیم دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کیا کہتے ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط، عدل والے بن جاؤ، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور پھر
وہ کہتے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اشکابہ اور اشکابین دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان، یہ ان کے استاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان عمارۃ بن القعقاع، یہ ان کے استاد ہیں۔ ان عمارۃ بن القعقاع یا ابو زرعہ، ابو زرعہ یا ابو جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، وہ پھر روایت کرتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العزت رحمت بھی فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، محبت بھی فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کی رحمت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اللہ کسی کے ساتھ کرتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ساری کائنات کو وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے، خیر الراحمین ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور جو رحمت کرتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ، ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہو الغفور الودود، اللہ تعالیٰ پیار کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کن سے پیار کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، یہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اور ان کلمات سے بھی اللہ کو اللہ تعالیٰ محبوب ہے۔ یہ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے انسان ادا کر لیتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور اس ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ سبحان اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ہے، شریک سے بھی پاک ہے، مثیل سے بھی پاک ہے، نظیر سے بھی پاک ہے، ند اور ضد سے بھی پاک ہے، اور اس بات سے بھی پاک ہے اللہ اکبر کہ وہ بھول جائے، وہ سو جائے، وہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکے، کوئی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، قرآن کا یہ لفظ ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا سبحوا بکرۃ واسیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو اللہ کی تسبیح کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر سبحان اللہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، اللہ پاک ہے، تسبیح بھی اسی کے لیے ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے، تقدیس کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب اور ایسی چیزیں جو اس کی شان کے شایع نہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہ خوبی و کمال والا ہے، اللہ عظمت و رفعت والا ہے، رفعت و بلندی والا ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کی ذات، اللہ اکبر، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں جو اللہ کے بندے ہیں اللہ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ جو اللہ کے سب سے قریب ہوں گے وہ کون ہیں؟ جو جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں، جنت الفردوس میں رہنے والے اللہ کے بہت قریب ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہوگا، لیکن وہاں جا کر جنت الفردوس میں اللہ کی ملاقات بھی ہوگی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت کی دیدار بھی ہوگا، اللہ کی زیارت بھی ہوگی۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ذرہ مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ تو یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، حالیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی میں اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ اکبر متلبس ہوتا ہوں، یعنی اللہ کی حمد کو میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہوں، میں اپنے دامن کے ساتھ لگا لیتا ہوں، اور میرے روئے روئے سے اور میرے ریشے ریشے سے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے۔ میری زبان بھی اس کی حمد و ثنا کے اندر لگی ہے، میرا دل بھی اس کی تعریف و ستائش کے اندر لگا ہوا ہے، اور میرے جسم کا رواں رواں اور میرے جسم کا ریشہ ریشہ اس کے اندر اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، اور میرا اللہ کو لو لو تھی میں حمد پکاراں اس پاک مرزہ تائی، لو لو تھی میں حمد پکاراں اس پاک مرزہ تائی، تے ذریوں ذریوں شکر گزاراں اوڑک نعمت نہ۔ اللہ اللہ رب العزت کی حمد ایسے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ حمد کیا ہوتی ہے کہ جمیل خوبی اور کمال کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، اس کی ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے محاسن اور اس کے کمالات اور انعامات کو بیان کرنا، اور پھر اس سے محبت کرنا، اور پھر اس کی تعظیم کے ساتھ، پھر اس کی تعظیم کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ، عظمت و جلال کے ساتھ، العلی العظیم اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور پھر
اللہ رب العزت سے راضی رہنا، اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا کہ وہ جیسے مجھے رکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں ترازو کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہوا ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں دو چیزوں کو تمہیں حکم دیتا ہوں، ایک لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے اور اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر سارا زمین و آسمان اکٹھا کر کے لا الہ الا اللہ انسان پڑھے تو یہ جتنا زمین و آسمان کا میٹر اور مادہ ہے اس کو پاش پاش کر دے۔ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا گیا ہو، یقین کے ساتھ پڑھا گیا ہو، صدق کے دل کے ساتھ پڑھا گیا ہو اور پورے شعور اور پورے ادراک کے ساتھ پڑھا گیا ہو، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارا کھوکھلا لا الہ الا اللہ، ادھر لا الہ پڑھتے ہیں ادھر اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ جہان بت کدا ہے، یہاں پوجا ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی، زندوں کی، مردوں کی، بڑی بڑی قوتوں کی اور بڑے بڑے سرداروں کی اور بڑے بڑے حکمرانوں کی۔ کوئی امریکہ کو پوجتا ہے، کوئی رشیا کو پوجتا ہے، کوئی چائنا کو پوجتا ہے، کسی کو پوجتا ہے، کوئی پیسے کو پوجتا ہے، کرسی کو پوجتا ہے۔ بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ سب کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے طرف بڑا زور ہے۔ سبحان اللہ کا معنی بھی یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر، اس کلمے کے اندر اتنا زور ہے۔ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ پوری کائنات کو زندگی اور ان کی ضروریات کی فراہمی اسی کلمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اپنی توحید کو خالص کر لے اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد اپنا لے، اس کو اپنی زندگی کا معمول اور اپنی زبان کا ورد بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، آخر میں پھر وہی بات پہلے کہی گئی تھی کہ اللہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ سب سے جو مختصر ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور پیچھے گزر چکا ہے سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے۔ اس کلمے کو پڑھ لے انشاءاللہ والعزیز، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے اور درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا علم اور فہم اور عمل اور اس کی زندگی کے اندر تطبیق اور تنفیذ نصیب فرمائے، دینی اداروں کا خادم بنائے، اپنے سچی محبت نصیب فرمائے، فرما بردار، اپنے پیارے نبی کا پیروکار، دین کے اوپر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے قربانی دینے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا لے۔ اور بیٹیوں کو میں یہ نصیحت کروں گا، علم کو چھوڑنا نہیں ہے، زندہ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، مطالعہ کرتے رہنا ہے۔ قرآن کا با ترجمہ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کیا کرو، حدیث کی شرح کے ساتھ، اردو میں شرح موجود ہے، ہمارے دوست استاد صاحب کی شرح ہے اور اس طرح السلام صاحب کی شرح ہے، اسی طرح تحسیر الباری کے نام سے مولانا وحید الزمان کی شرح ہے، ان سے بھی پڑھو اور کوشش کرو کہ عربی کتابوں سے فائدہ اٹھایا کرو اور اپنے گھر میں عمل بھی کرو اور نمونہ بھی دکھاؤ اپنے عمل کا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اپنے گھروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، اپنے ادارے کے لیے، اس ادارے کے لیے، یہاں اساتذہ کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔